حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے، ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ بادشاہ کے لیے کشتی لڑا کرتے تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے وہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پہلوان اور بادشاہ کی طرف سے لڑا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اور پورے علاقے میں نہیں، پورے کانٹیننٹ میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن کسی نے چیلنج دے دیا، ماڑو تھا، ماڑو، بالکل پھونک مارو تو اڑ جائے، ایسا انسان، اس نے کہا چیلنج دیتا ہوں، میں جنید بغدادی سے لڑوں گا۔ وہ پہلے پروسیجر ہوتے ہیں، تو وہ پروسیجر شروع میں کسی نے دیکھا، اس نے کہا یار اپنی جان پہ رحم کرو، مرنا ہے تو اونج جا کے مر جاؤ، کیوں جنید بغدادی کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو؟ کیوں بادشاہ کے سر پہ تہمت لگانا چاہتے ہو؟ تو نہیں لڑ سکے گا جنید بغدادی سے، تو بادام کھانے والے اور پستہ کھانے والے اور گھی کھانے والے اور کاجو کھانے والے وہ نہیں جیت سکے، تو کیا جیتے گا؟ تیرے پیٹ میں تو روٹی نہیں جاتی۔ اس نے کہا میں لڑوں گا، تم فکس کرو۔ چنانچہ فکس ہو گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف میدان سے اتر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ آدمی اتر رہا، اور بادشاہ سارا حلقہ دور بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضور لڑنے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ پہلوانوں کو دیکھا ہوگا جب آپس میں لڑتے ہیں نا تو سب سے پہلے ایک دوسرے کی گردن پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا ہمارا کبڈی، وہ فوراً ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ پکڑ کر سر کو نیچے کرتے۔ انہوں نے کہا میری ایک گل سن لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پہلوان تو میں نہیں ہوں، تو ایک ہی لگائے گا تو میری تو شاید موت بھی باقی ہو جائے، لیکن میں کیوں آیا ہوں لڑنے کے لیے؟ میں پہلوان تو نہیں ہوں پر سید ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، میری اتنی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بہت دن ہو گئے کھانے پینے کا کوئی نہیں ہے، بسا اوقات ہمیں حرام کھانے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا جنید بغدادی سے جا کر لڑوں گا اور کچھ پیسے مل جائیں گے، میرے بچوں کی، میری بیوی کی زندگی اچھی گزر جائے گی، اس لیے جنید میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، اب میری عزت، میری ساری زندگی تیرے ہاتھ میں، پھر جو مرضی ہے کر۔ خلاصہ کلام یہ کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 3 دفعہ اس مکڑی پہلوان یا مکڑی پہلوان کے آگے ڈھیر ہو گئے، گر گئے۔ خلاصہ کے طور پر بادشاہ بھی بہت ناراض ہوا، جنید بغدادی سے نکال دیا، کیسا پہلوان ہے کہ اس سے آدمی سے ہار گیا۔ بہت پریشان، بہت پریشان، رات کو جا کے سو گئے۔ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا جنید تم نے میری اولاد کے لیے اپنی کمائی ہوئی عزت کھوئی ہے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ قیامت تک کی صبح کے لیے تیری عزت کو اللہ 4 چاند لگا دے گا، قیامت تک کی صبح کے لیے۔ اور آج جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو گئے ہوئے دنیا سے کئی 100 سال گزر گئے ہیں، لیکن دنیا آج بھی ان کو شیخ الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب میں آئے ہیں، بڑے بڑے۔ ایک لڑکا ان کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے سے کوئی خاتون آ رہی تھی، حافظ قرآن تھا اور بڑا جید حافظ قرآن تھا۔ سامنے سے ایک عیسائی عورت آ رہی تھی، ایک کافر عورت آ رہی تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو دیکھا کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا، دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکا اس لڑکی کو دیکھ رہا۔ جنید بغدادی ناراض ہوئے اور میں اتنی دیر سے میرے پاس رہتے ہو، میری تعلیم کا یہ اثر ہے کہ ایک لڑکی آئی ہے اور ایک لڑکی کے آنے پر تم نے میری تعلیم کو پانی کے گٹر میں پھینک دیا۔ وہ بیٹھکوں میں بیٹھنے والے زاہد تو ایما ایما کرتا ہے،
بیٹھکوں میں بیٹھنے والے زاہد، خانقاہوں میں بیٹھنے والے زاہد، تو ایمان ایمان کرتا ہے، ساتھی کو میرے ذرا آ لینے دے، پھر ہم تیرا ایمان دیکھیں گے۔ خانقاہ میں تو ہر آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا۔ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں کسی کی نیکی کو دیکھ کر اس کو نیک مت سمجھو، وہ تو وہاں نیک ہی ہوگا، چاہے چور کیوں نہ ہو، تو وہاں نیک ہی ہوگا نا۔ خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی شریف میں، مسجد اقصیٰ میں، مسجد کے اندر، وہ تو نیکی کی جگہ ہے۔ یہاں تو برا بھی آ کر نیک بن جاتا ہے۔ اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہے تو بازار میں جا کے دیکھو کتنا ایمان نیک ہے۔ کسی کے تقوی کو ناپنا ہے تو بازار میں جا کر ناپو، کتنا متقی پرہیزگار ہے۔ مسجد میں تو ہر آدمی نیک ہوتا ہے۔ بیٹھکوں میں بیٹھنے والے زاہد، خانقاہوں میں بیٹھنے والے زاہد، تو ایمان ایمان کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ساتھی کو میرے ذرا آ لینے دے، پھر تیرا ایمان دیکھیں گے۔ آ جانے دو کوئی چیز، پھر دیکھیں نا تو کتنا پکا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا، ارے تم نے کیا کیا؟ اتنی دیر سے میرے پاس رہ رہے ہو، سال 2 سال ہو گیا، اب سامنے سے ایک نصرانی لڑکی آ رہی ہے، خوبصورت حسین لڑکی آ رہی ہے، اور تم نے میری تمام محنت پہ پانی پھیر دیا، اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو۔ تو وہ لڑکا بجائے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو قبول کرنے کے اور معافی مانگنے کے اور استغفار کرنے کے اور حضرت سے معافی مانگنے کے، حضرت سے کہتا ہے، حضرت میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا حسین چہرہ جہنم میں ڈالیں گے، اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، یہ گال لال لال اور یہ کلر سفید سفید اور یہ بال بھورے بھورے اور یہ قد ایسا اور یہ فگر ایسا، اتنے حسین عورت کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا، اچھا بھائی، معافی مانگنے کا کوئی پروگرام نہیں، تو اس کی برائی تو دیکھے گا، مرنے سے پہلے تو اس کی برائی دیکھے گا، اس کا انجام تو دیکھے گا۔ کہتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد وہ جو 7 لہجوں میں قرآن شریف پڑھتا تھا، سارا قرآن شریف بھول گیا، سارا قرآن شریف، اور آخری وقت تک وہ قرآن شریف پھر دوبارہ حاصل نہ کر سکتا۔